السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے حضرات کا یہ کہنا ہے کہ تقلید کے بغیر یا کسی بھی امام کی پیروی کے بغیر قرآن و حدیث کو اپنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل اپنایا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کسی نہ کسی ایک کو، تو آپ تو عالم نہیں ہیں اور آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اگر آپ جو ہے نا کسی ایک کو لے کے نہیں چلیں گے، کسی ایک کی آپ تقلید نہیں کریں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسے نہیں، ایسا نہیں۔ دیکھیں، تقلید پیروی اس کائنات میں ایک ہی شخص کی ہونی چاہیے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بحث شروع ہوتی ہے اماموں کی کہ فلانا امام یہ کہہ رہے ہیں، فلانا امام یہ کہہ رہے ہیں، فلانا امام یہ کہہ رہے ہیں، ان کا موقف یہ ہے، ان کا موقف یہ ہے۔ تو میں مختصر سی بات کر دوں کہ چاروں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، ان چاروں کا یہ قول ہے کہ اگر میری بات کے آگے پیغمبر کی حدیث پہنچ جائے، حدیث رسول آپ پر پہنچ جائے، تو میری بات کو، میرے قول کو دیوار پہ مار دینا اور پیغمبر کی حدیث کو اپنا لینا۔ یہ چاروں امام نے یہ بات کہی۔ اب اگر قرآن و حدیث کے اندر مسئلہ واضح ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں کسی کی امام کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، جو قرآن نے بھی حکم دیا، حدیث نے بھی حکم دیا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول۔ تو کوئی بھی چیز قرآن و حدیث سے اگر نہ ملے تو اس کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، اور اگر جو مسئلہ قرآن حدیث کے اندر ہو اور پھر اس کے باوجود امام کی پیروی کرنا، یہ غلط ہو جائے گا۔ تو یہ مختصر سا یہ جواب ہے کہ جو چیز قرآن حدیث کے اندر آ جائے اس کو اپنا لی جائے، اور جو نہ ہو اس کو تلاش کریں، لیکن ایسا نہ ہو کہ قرآن حدیث کے اندر جواز ہے، دلیل ہے، اس کے باوجود آپ قرآن حدیث کی بات کو ہٹا کے امام کی پیروی کرنا، یہ غلط ہو جائے گا۔ تو یہ ایک جواب ہے۔ جزاک اللہ۔